نالیاں تھی کچھ تھا یہ زیادتی کی گئی اور وہ انشاءاللہ اس چیز کا جو بھی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کا کیا ہوگا، لیکن ہماری غیرت مند سادات تھی انہوں نے اس چیز کا بدلہ لے لیا ہے اپنے ووٹ کی طاقت سے، اور جو اس حیثیت کو نہیں سمجھتے اور جو ان کو ان کے ناموں سے محبت نہیں تھی، جن کے لیے چند ٹکے امپورٹنٹ تھے، انہوں نے ان کی خاطر اپنے ایمان کو بھی بیچ دیا۔ اچھا مہدی بھائی ایک آخری سوال، پی ٹی آئی کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے عمران خان صاحب کا ایک سٹانس رہا ہے کہ بیوروکریسی آپ کو نہیں چلنے دے رہی، اور کل بہت ساری ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے کہ یہ ثابت ہوا ہے کہ جو آپ کے پریزائڈنگ تھے یا یہاں پہ سینئر اسٹاف بیٹھا ہوا تھا ان کا بہیو آپ کے ساتھ اور یاور بھائی کے ساتھ بالکل بھی ریلائبل نہیں تھا، اور کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ سر یہ آپ سارے موجود تھے، یہ شرافتی ہے جو ہماری پارٹی کی ہے، جو اپنا ایک جائز مطالبہ بھی پورا کرواتے ہیں۔ ایک جائز ہمارا مطالبہ ہے جو آن ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے، اور جو ہم انشاءاللہ اس کو جس ہر فورم تک لے کے جانا پڑا ہم لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ آج کا دن بھی ہمارا انہوں نے پورا ضائع کی ہے، صرف یہ کہہ کے آج ہم کا فیصلہ کریں گے، اور یہ اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے، اپنی بے ضابطگیاں درست کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ہم الیکشن کمیشن سے کہہ رہے ہیں جب رزلٹ انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا ہے، کون سی ایسی چیز تھی، ان سے پوچھا جائے کہ جس کے لیے سیل توڑنا ضروری تھا، کون سی ایسی چیزیں، جب سارے ریزلٹس ہمیں دے دیے، سارے پولنگ اسٹیشن کی جتنی بھی تھی وہ ہمیں دے دی گئی ریسیپٹ جو ہمارے حصے میں آتی تھی، کون سی ایسی چیز تھی جو یہاں اندر ان سے رہ گئی ہے جو الیکشن کمیشن تک پہنچانی ضروری تھی۔ ہم نے کہا کہ جب تک جس دن آپ نے ہماری کاؤنٹنگ کرنی ہے چاہے آج ہی کر لیں، اس کے بعد یہ اٹھا کے بھیج دیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ سارا کچھ نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ زیادتی مسلسل کا ہے۔ کل ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ عدالتی اسٹے آ جائے؟ اور یہ صرف ٹائم بارٹ کر رہے ہیں، ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، 17 تک یہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ جس میں یہ ریزلٹ اناؤنس کر لیں، اور یہ اپنے اختیارات کا بار بار بتا رہے ہیں، میرے یہ اختیارات ہیں، میرے یہ اختیارات ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں، اور ایک عام آدمی کی بھی بہت رائٹس ہوتا ہے جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو یہ پورا روڈ آپ کا بلاک کر کے ہم آپ کو وہ کر کے دکھائیں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، پھر چاہے کوئی بھی ادارہ ہوگا یہاں آ کے ہم جب تک ہمارا حق ہمیں نہیں دے گا ہم یہاں سے نہ اٹھیں گے اور نہ کچھ کریں گے۔ ہم بہت عزت دار لوگ ہیں، ہم ان اداروں سے نہیں ٹکرانا چاہتے، یہ سارے ادارے ہماری سرحدوں پہ ہیں، ان کا احترام ہمارے اوپر واجب ہے، لیکن جب ہمارا رائٹس نہیں مانا جائے گا اور ان اداروں کو بیچ میں لے جایا جائے گا تو ہمارے لیے ہمارے جو رائٹس ہیں، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، وہ سب سے پہلے ہیں۔ ان کی خاطر یہاں پورا ہماری کمیونٹی، پورا ہمارا محلہ ہر طرف سے روڈ بلاک کرے گا، اور ہم دیکھیں گے کہ یہ پھر اپنے رائٹس کیسے دکھاتے ہیں، شاہ صاحب آپ کا ہمارے کیا خیال ہے؟ حق کو کیسے تسلیم نہیں کرتے ہیں جو ہمارا جائز حق ہے۔ شاہ صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ انہوں نے جو ریزلٹس آپ کو ان رائٹنگ فی الحال دی ہوئی ہیں، کیا اس میں یہ کوئی چینج لا سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ وہی لانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ورنہ ایک سیلڈ کمرے کو ایک دم بغیر کاؤنٹنگ کے ان کو کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ کنٹونمنٹ بورڈ یہ جو ہمارے ساتھ غاصبانہ قسم کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، جو پرسوں میں بات کر رہا تھا کہ یہ عوام کو ایسے ڈیل کرتا ہے جیسے یہ سارے اس کے مزارے یا اس کے غلام لگتے ہیں، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں ٹھیک کہہ رہا تھا؟ اصل میں یہ سندھ سے آیا ہوا بندہ ہے، وہاں عوام کے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا جاتا ہے، لیکن یہ سندھ نہیں ہے، نہیں، سندھ سے آیا ہو یا جاپان سے آیا ہو، اللہ کرے یا آسمان سے، لیکن ایسا ٹریٹ کرتے ہیں نا، وہاں پر لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کے نیچے غلاموں کی طرح سلوک کیا جاتا ہے، لیکن یہاں ہم اپنا رائٹس لینا بھی جانتے ہیں، اپنی غلطی کو بھی تسلیم کرتے ہیں اگر ہمارے سے ہو جائے گی، لیکن جہاں ہمارے رائٹس کی بات آ جائے گی ہم اس کو کسی صورت میں اس کو سلنڈر نہیں کریں گے اور اپنا حق منوا کے رہیں گے۔ زبردست ہو گیا جناب، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میں کنٹونمنٹ بورڈ اٹک کے بالکل سامنے ہوں۔ کنٹونمنٹ بورڈ اٹک جو ہے یہ اس عوام کے ساتھ، جیسے کہ میں عام طور پہ کہتا رہتا ہوں، یہ عوام ساری کھڑی ہے یہاں پہ، میں عام طور پہ یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو ایسے ڈیل کرتے ہیں جیسے یہ ان کے باپ دادا کے غلام ہو، جبکہ یہ ہمارے ٹیکس پہ چلنے والا یہ کنٹونمنٹ کا آفس جو ہے یہ ہمارا آفس ہے، اس میں جو آفیسر ہے وہ ہماری طبیعت سے چینج ہوگا، ہماری طبیعت سے آئے گا، ہماری طبیعت سے جائے گا،
वो कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पर भेजा गया है, वो कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ भर्ती किया गया है, न कि अपनी बदमाशी और अपनी धौंस जमाने के लिए यहाँ भर्ती किया गया और यहाँ भेजा गया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक दफ़ा फिर इंतज़ामिया से कि इसको कंट्रोल करने वाला जो भी ऑफिसर है वो इसको लगाम डालें और इसको बताएं कि ये जो आवाम के जो वोट्स हैं और जो इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सील को न तोड़ें और ये कानून पे चले और कानून पे लोगों को चलाएं, कानून को हाथ में लेने की कोशिश न करें। ऐसा ना हो कि बबरी हुई आवाम जो है ये एक दफ़ा टूट पड़े और ये कानून जो अपने हाथों में ले रहा है उसकी धज्जियां उड़ा दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जी। हाँ जी, मेहदी शाह साहब बात करना चाहते हैं। जी शाह साहब। इसके अलावा डीजी जो हैं हमारे जी डीजी कैंटोनमेंट फिर आवाज़ नहीं आएगी। उनसे हम दरख्वास्त करते हैं कि ये जितने भी इंतजामात हैं यहाँ रेंजर्स का इंतजाम करके उनकी तहवील में दिए जाए और यहाँ पर इन सीलों को ना खोला जाए जब तक हमारा ये फैसला नहीं हो जाता। सही। ये हमारी उनसे स्पेशल हमेशा जब भी मुल्क में मुसीबत आती है पाक आर्मी पहुँचती है और इंशाल्लाह हमारी भी दादरसी करने के लिए हमें पूरा यकीन है कि वो पहुँचेंगे और यहाँ पर रेंजर्स से तैनात करके ऐसे जालिमों के खिलाफ यहाँ खड़े हो जाएंगे और रेंजर्स की मौजूदगी में हम चाहते हैं हमारी पूरी रिकाउंटिंग हर चीज़ होनी चाहिए। ये हमारा स्पेशल मुतालबा है डीजी कैंटोनमेंट बोर्ड। थैंक यू जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। करना